Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد حضرت، اس سے پہلے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، گزارش ہے آپ حضرات سے کہ یہ جو فاصلے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان فاصلوں کو تھوڑا سا ختم کر لیجئے۔ نزدیک آپ حضرت ختم مرتبت کہ اس مشہور و معروف فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ ہدایت اور کشتی نجات قرار دیا۔ پیغمبر اسلام کی لسان وحی ترجمان سے نکلا ہوا بہت مختصر لیکن انتہائی جامع اور معنی جملہ، جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایتوں کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ رسول اللہ نے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا۔ عزیزان محترم، چراغ کا کام روشنی دکھانا ہوتا ہے تاکہ انسان اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا۔ حسین کل بھی چراغ ہدایت تھے، حسین آج بھی چراغ ہدایت ہیں، حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے۔ توجہ کیجئے گا، ایام اعزاء اپنے بالکل اختتامی مراحل میں ہیں۔ میں کچھ چیزیں عزاداری کے حوالے سے اور کچھ پیغامات جو ہم نے محرم سے حاصل کیا، تھوڑی سی گفتگو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور تابوت بھی برآمد ہونے، لہذا آپ حضرات توجہات میری طرف مبذول رکھیں تو جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ آج توجہ اس پورے جملے پر عزیزو، آج امام حسین کا چراغ حیات ظاہری اعتبار سے گل ہو گیا،
حسین کا چراغ حیات ظاہری اعتبار سے گل ہو گیا، لیکن اس چراغ کی روشنی آج بھی ان مجلسوں کی شکل میں کاروان بشریت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ چراغ حسین چراغ ہدایت ہے۔ حسین کا چراغ حیات گل ہوا، لیکن اس کی روشنی اس فرش عزا، اس مجلس، اس ماتم نوح و بکا کی شکل میں کائنات کے چپے چپے میں تمام بنی نوع انسانی کی رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس چراغ کو خاموش کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی اور آج بھی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حسین نے طوفانوں کے زد پر اس چراغ کو روشن رکھا۔ باد مخالف چلتی رہی، باطل کی تند و تیز آندھیاں اس چراغ کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن حسین نے ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا، لیکن اس چراغ کی لو میں کمی واقع نہیں ہونے دی۔ باد مخالف چلی، طوفانوں نے زور لگایا، لیکن یہ چراغ ہدایت جلتا رہا، جس کی روشنی آج بھی ان مجلسوں کی شکل میں باقی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ علماء نے کہا ہے کہ اگر آج یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ بزم ماتم، یہ عزاداری اور مجلسیں نہ ہوتی تو آج کا مسلمان بھی دین اسلام کو بالکل اسی طرح بھلا بیٹھا ہوتا جس طرح عہد یزید میں مسلمانوں نے یزید کی بدکرداریوں کا نام اسلام رکھ دیا تھا۔ آج کا مسلمان اسلام کو بالکل بھلا بیٹھا ہوتا۔ لہذا یہ مجلسیں ہیں جو دین کا سبق دیتی ہیں، جو اخوت کا پیغام دیتی ہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے انسان کو روشناس کراتی ہیں۔ یہاں سے دین فہمی کا ذریعہ، یہ مجلسیں دین فہمی کا ذریعہ ہیں، یہ مجلسیں دین شناسی کا ذریعہ ہیں، یہ مجلسیں اتحاد کا مرکز ہیں، یہ مجلسیں اخوت کا پیغام دیتی ہیں۔ یہاں عالم افروز مساوات کی تصویریں دلکشی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری وہ آبادی چمنستان ہے کہ جہاں خود اعتمادی کی سرسبزی، عزت نفس کی بلندی، فرد شناسی کی خوش رنگینیاں، ایثار و قربانی کے مسکراتے ہوئے گل بوٹے، عقیدہ و ایمان کے متبسم غنچے، جد و جہد کی شفاف نہریں، عبادت کی روح نواز ہمائیں، روحانیت کی جان بخش فضائیں، عزائم کے اونچے اونچے پہاڑ اور عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحب نظر کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اب خوش نصیب ہیں حسین کے وہ چاہنے والے جو ان مجلسوں میں آ کر ذکر حسین سن کر کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں حسین کے وہ چاہنے والے، حسین سے وہ محبت کرنے والے جو ان مجلسوں میں آنے کے بعد، ذکر حسین سننے کے بعد کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بدنصیب ہیں حسین کے وہ نام لیوا جو مجلسوں میں تو آتے ہیں لیکن حسینی تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل جل کر بابا بلند صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ یہ مجلسیں دین فہمی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ مجلسیں اسلام شناسی کا وسیلہ ہیں۔ یہاں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، یہاں اخوت کا درس دیا جاتا ہے، یہاں تفرقہ بازی سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب جو دیدار ہوگا ان کو ان مجلسوں سے بڑی محبت ہوگی۔ اگر کہیں مجلسوں کی مخالفت نظر آئے تو سمجھ لینا وہاں دین نہیں ہے، چونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی مکتب، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی فرقہ وہ دین کا حامی ہو اور مجلسوں کی مخالفت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک
سواد اعظم کا ایک بڑا طبقہ ان مجلسوں کی مخالفت کرتا ہے، بڑی شد و مت سے اس عزاداری کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہ عزاداری کی مخالفت نہیں ہے، یہ دینداری کی مخالفت ہے۔ یہ عزاداری کے دشمن نہیں ہے، یہ دینداری کے دشمن ہے۔ یہ دین کو پسند نہیں کرتے، لہذا مجلسوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں اس تھوڑی سی تمہید پر، بچوں بیٹھ جاؤ، بار بار آنا جانا نہیں کرو، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں، جب صلوات بھیجیں تو ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ عزاداری کی مخالفت بڑی شد و مت سے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کوئی بات نہیں، بچوں کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ یہ مجلسوں کی اتنی مخالفت مختلف بہانوں سے، مختلف عنوانات سے۔ کبھی عظمت صحابہ کے نام پر مجلسوں کی مخالفت، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی نام سے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ادھر اب ایام عزائے، ادھر مجلسوں کی مخالفت ایک طبقے نے کرنا شروع کی۔ بنام عظمت صحابہ جلسے، جلوس، ریلی منعقد کی جاتی ہیں، اور غضب تو یہ ہے کہ عظمت صحابہ کے نام پر ان مجلسوں کی مخالفت میں عقل کے اندھے ہو کر یزید کو ولی اللہ اور زندہ باد کہنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک سال پہلے ریلی نکلی، یزید زندہ باد، یزید ولی اللہ، یزید زندہ باد، یزید زندہ باد کے نعرے لگے۔ اچھا آپ لگائیے یزید زندہ باد، کہتے رہیے یزید کو زندہ باد، لیکن کیا آپ کے یزید زندہ باد کہنے سے یزید زندہ باد ہو سکتا ہے؟ نہیں، یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید کل بھی مرد آباد رہے گا۔ آپ کے یزید آپ کے یزید کے زندہ باد کہنے سے یزید زندہ باد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک طرف بڑی کوشش ہے حسینیت کے مقابلے میں یزید کو لا کر کھڑا کرنے، یزید زندہ باد، یزید کو برا نہ کہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ہندوستان سے بھی ایک آواز اٹھتی تھی 2-3 سال پہلے، یزید ولی اللہ، یزید کو ولی اللہ کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ منحوس انسان جس نے یزید کو ولی اللہ کہا، لیکن آپ ذرا غور تو کیجئے، بڑا مشہور تھا، گلی کوچے میں اس کی شہرت، ہر جگہ نام، ایک برانڈ، مسلمانوں کا ایک آئیڈیل بنتا جا رہا تھا۔ لیکن جس دن یزید کو ولی اللہ کہا، اسی دن سے رسوائی مقدر بنتی چلی گئی۔ آج پتہ نہیں ہے، آج وجود نہیں ہے ہندوستان میں۔ آپ نے کیوں ایسا ہوا؟ اتنا مشہور آدمی اتنی جلدی گمنامی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جا کر گر گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزو وجہ یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو تو چھوڑ دیتا ہے، حسین کے مجرم کو نہیں بخشتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب جب محسوس کر سکتے ہیں اتنی شہرت لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اللہ اپنے گنہگار کو چھوڑ دیتا، بخش دیتا ہے، حسین کے مجرم کو نہیں معاف کرتا۔ لیکن ایک کوشش ہے یزید کا دفاع، یزید کا ڈیفینس، آج سے نہیں، تاریخ پرانی ہے۔ علامہ غزالی بڑے مشہور عالم ہیں، بڑے مشہور اسکالر ہیں عالم اسلام کے، فتویٰ دیا انہوں نے، توجہ کیجئے گا، کہ صاحب یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ یہ فتویٰ امام غزالی، یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ کہ کیوں؟
کہ اس لیے کہ یزید مسلمان تھا اور کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. یہ علامہ غزالی کے الفاظ ہیں کہ صاحب یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ یزید مسلمان تھا، کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. اور اگر کوئی انسان کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون. یہ امام غزالی کا فتویٰ. کیا کہا؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ یزید مسلمان تھا اور مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. کوئی کسی مسلمان پر اگر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون. امام غزالی فتویٰ تو دے دیا، لیکن آپ کی مثال اس شکاری کی ہے جو اپنے پھیلائے ہوئے جال میں خود پھنس جایا کرتا ہے. آپ کی مثال اس شکاری کی ہے جو اپنے جال میں خود پھنستا ہے. آپ نے فتویٰ تو دے دیا کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو، یزید چونکہ یزید مسلمان تھا، مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو ملعون. چلیے امام غزالی ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اب ہمارا آپ سے ایک سوال ہے. امام غزالی آپ نے یزید کے دفاع میں یزید کو بچانے کے لیے کہا کہ یزید پر لعنت نہیں بھیجو اس لیے کہ یزید مسلمان، کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. امام غزالی یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں علی مسلمان ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیجیے گا. امام غزالی ہمارا آپ سے سوال ہے، ہم سے یہ نہیں پوچھتے آپ علی کو پہلا مان رہے ہیں یا چوتھا مان رہے ہیں. امام غزالی آپ علی کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر علی کو مسلمان نہیں مانتے تو خود دائرہ اسلام سے خارج. تو علی کو مسلمان تو مانتے کہ یقیناً علی مسلمان ہے. اچھا جب علی کو مسلمان مان لیا امام غزالی تو پھر آپ بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال کہ جس نے 70 سال تک ہزاروں منبروں سے علی پر لعنتیں بھجوائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا یزید کو برا نہ کہو، یزید ولی اللہ، یزید مسلمان، اس پر لعنت نہ بھیجو. یہ جو یزید، اچھا اب دیکھیں 1 سال پہلے ریلی نکلی پاکستان میں، یزید کو زندہ باد کہا گیا. عزیز و توجہ چاہتا ہوں، یہ جو یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ یہ جو یزید کا ڈیفینس کر رہے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کو زندہ باد اور ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی مثال آپ جانتے ہیں کیسی ہے؟ ایک جگہ ایک بھولے بھالے مسلمان، بڑا سیدھا سادہ سا مسلمان، توجہ کیجیے گا، یزید کو زندہ باد کہنے والے کی مثال توجہ چاہتا ہوں. ایک صاحب بھولے بھالے مسلمان، ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی آج کتے کو پاک کرنا ہے. یزید کو زندہ باد کہنے والے کی مثال. ایک صاحب سیدھے سادے مسلمان، ذہن میں خیال آیا بھئی آج کتے کو پاک کرنا ہے. اچھا اپنے اس ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر گھر سے نکلے، کتے کو لیا، دکان سے بہترین قسم کے شیمپو اور صابن خریدے، قریب میں دریا ہے، دریا کے کنارے پہنچے. بس اعلان یہ ہے کہ بھئی آج کتے کو پاک کرنا ہے. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام مسلسل دریا میں کتے کو غوطے لگائے، شیمپو لگایا، صابن لگایا، سب کچھ ختم کر دیا. مسلسل صبح سے شام تک غوطے لگائے. فقہ میں جتنے غسل تھے سارے غسل کتے کو دے ڈالے. شام کے وقت اب انہوں نے کہا بھئی آج میں نے کتے کو پاک کر دیا. عالم اسلام، مسلمانوں،
آج میں نے کتے کو پاک کر دیا، اب آپ عالم اسلام سے سوال کریں مسلمانوں، کتا پاک ہو گیا؟ تو عالم اسلام ایک زبان ہو کر کہے گا کہ نہیں، کتا نجس ہے، نجس ہی نہیں، نجس العین ہے۔ یہ کتنے بھی یہ صاحب کتنا بھی کتے کو غوطہ لگائے، کتنا بھی صبح سے شام تک دریا میں ڈبائے، کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا۔ ان کوششوں سے، کتے کو پاک کرنے کی کوشش سے کتا تو پاک نہیں ہو سکتا، ہاں جو کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے وہ ضرور نجس ہو جائے گا۔ اب یزید کو زندہ باد اور یزید کو ولی اللہ کہنے والوں کی مثال اسی انسان کی ہے جو کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا، تم یزید کو زندہ باد کہہ سکتے ہو لیکن یزید زندہ باد نہیں ہو سکتا۔ ہاں تمہاری نسلی خباثتوں کا اعلان ضرور ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ذرا مل جل کے درود بھیجیں امت محمد وآل محمد۔ ایک ایسی آواز میں سلوات بھیجیں جو واقعاً بلند آواز ہو۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید کل بھی مرد آباد رہے گا۔ یزید کا دفاع نہ کرو، یزید کا ڈیفینس نہ کرو۔ اس لیے اچھا یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے عزیزو، ایک طرف یزید کا دفاع، یزید کا ڈیفینس، لیکن دوسری طرف جب مشکل پڑتی ہے تو آتے ہیں در حسین۔ ایک طرف امام غزالی کا یہ رویہ کہ صاحب یزید مسلمان تھا، برا نہ کہو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، لیکن دوسری طرف اب توجہ کیجئے گا، ہم نے مانا ہی اس حسین کو ہے کہ جو اپنی فضیلتوں کا اعتراف دشمن سے کروا لے۔ توجہ کیجئے گا، الفضل ما شہدت بہ الأعداء۔ ایک طرف یزید کا دفاع ہے لیکن جب دوسری طرف مشکلات میں گرتے تو حسین کے در پر جب عیسائی کرنی پڑتی ہے۔ علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی حسین اپنی فضیلتوں کا خود اعتراف کروا دے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی، ان کی نگاہ سے پیغمبر کی حدیث گزری، توجہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فوق کل بر بر ولیس البر فوق الشہادہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، لیکن شہادت ایسی نیکی کہ جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں۔ شہادت ایسی نیکی جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں۔ تو اب اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شہید وہ افضل، جس کو شہادت ملی وہ افضل، جس کو شہادت نہیں ملی وہ مفضول۔ یہ حدیث بالکل واضح بتا رہی ہے کہ شہید افضل ہوتا ہے، جس کو شہادت نہ ملے وہ مفضول ہوتا ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی کہتے ہیں کہ بھئی سلسلہ انبیاء میں بہت سارے نبی ایسے کہ جن کو شہادت ملی لیکن ہمارے آخری نبی کو شہادت نہیں ملی، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ شہادت ایسی نیکی کی جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں، جو شہید وہ افضل، جو شہید نہیں وہ مفضول۔ تو بہت سارے نبیوں کو شہادت ملی لیکن ہمارے آخری نبی کو شہادت نہیں ملی، تو نعوذ باللہ بہت سارے انبیاء ہمارے آخری نبی سے افضل ہو گئے۔ عقیدہ افضلیت پیغمبر پر حرف آیا، اور جب عقیدہ افضلیت پیغمبر پر حرف آیا تو اس عقیدہ افضلیت کو بچانے کے لیے حسین کے در پر ماتھا ٹیکنا پڑا، حسین کے دروازے پر آنا پڑا۔ عقیدہ افضلیت پیغمبر پر حرف تھا کہ دوسرے نبیوں کو شہادت ملی لیکن ہمارے آخری نبی کو شہادت نہیں ملی، دوسرے انبیاء ہمارے آخری نبی سے افضل، تو عقیدہ افضلیت پیغمبر پر حرف تھا۔ تو انہوں نے اس عقیدہ افضلیت کو بچانے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ توجہ کیجئے گا،
یہ دو شہادتوں کا راز کیا ہے؟ اس دو شہادتوں کے راز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ چونکہ اللہ کو اپنے آخری نبی کے باب فضائل کا تتمہ مکمل کرنا تھا، لہذا اللہ نے اپنے نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا۔ توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں اللہ کو اپنے نبی کے فضائل کو مکمل کرنا تھا، لہذا اللہ نے اپنے نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا۔ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرا نصف حصہ بدن حسن ہے، نصف حصہ بدن حسین ہے۔ اللہ نے نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ نے نبی کا بیٹا قرار دیا تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے نبیوں کو ایک ایک شہادت ملی تو ہمارے آخری نبی کو دو دو شہادتیں ملی، اس لیے کہ شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے۔ اگر دوسرے نبیوں کو ایک ایک شہادت ملی تو ہمارے آخری نبی کو دو دو شہادتیں ملی، شہادت خفی بھی ملی، شہادت جلی بھی ملی۔ شہادت خفی امام حسن کی شہادت جس میں قاتل روپوش ہو گیا، شہادت جلی امام حسین کی شہادت جس میں قاتل سامنے آ گیا۔ دو شہادتوں کا راز تو بیان ہو گیا۔ اگر دوسرے انبیاء کو ایک ایک شہادت ملی تو ہمارے آخری شاہ صاحب فرماتے تو ہمارے آخری نبی کو دو دو شہادتیں ملی، شہادت خفی بھی شہادت جلی بھی، اس لیے کہ شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے۔ شاہ صاحب جب آپ نے شہادت حسن کو شہادت رسول قرار دے دیا، شہادت حسین کو شہادت رسول قرار دے دیا، تو اب ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، جب آپ کی نظر میں شہادت حسن شہادت رسول ہے تو پھر قاتل حسن قاتل رسول ہونا چاہیے۔ جب شہادت حسین شہادت رسول ہے تو قاتل حسین قاتل رسول ہونا چاہیے۔ اب نہ کہنا کہ یزید زندہ باد ہے، صلوات بر محمد۔ دو شہادتوں کا راز، دوسرے انبیاء کو ایک ایک شہادت، ہمارے نبی کو دو دو شہادت۔ شہادت حسن شہادت رسول، شہادت حسین شہادت رسول۔ جب شہادت حسن شہادت رسول تو قاتل حسن قاتل رسول، جب شہادت حسین شہادت رسول تو قاتل حسین قاتل رسول۔ شاہ صاحب ایک جملہ اور کہنا ہم آپ سے چاہتے ہیں، جب شہادت حسن شہادت رسول تو قاتل حسن قاتل رسول، جب شہادت حسین شہادت رسول تو قاتل حسین قاتل رسول۔ اب جب قاتل حسن قاتل حسین قاتل رسول ہے تو شاہ صاحب ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو الفاظ قاتل رسول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہی قاتل حسن کے لیے بھی استعمال کریں، وہی قاتل حسین کے لیے بھی استعمال کریں، ورنہ یہ غداری حسنین سے نہیں رسول اللہ سے ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ آؤ حسین کے دروازے پر آؤ، ہمارا حسین تو آج بھی نبیوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حسین کل بھی چراغ ہدایت، حسین آج بھی چراغ ہدایت، حسین آنے والے کل میں بھی چراغ ہدایت ہے۔ لہذا مجلسوں کی مخالفت نہ ہو، عزاداری کی مخالفت نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہتا ہوں۔ مجلسوں کی مخالفت انسان کو رسوا کر دیتی ہے، مجلسوں میں شرارت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں،
اس لیے کہ پھر جملے کی تکرار کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ اپنے گنہگار کو معاف کر دیتا ہے، حسین کے مجرم کو نہیں چھوڑتا، حسین کے مجرم کو نہیں چھوڑتا۔ اب یہ مجرم چاہے ادھر والا ہو چاہے ادھر والا، اب یہ مجرم دوسروں کی صفوں میں ہو یا اپنی صفوں میں ہو، اللہ حسین کے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ لہذا ان مجلسوں میں اختلاف نہ ہو، ان مجلسوں میں شرارت نہ ہو، ان مجلسوں میں سیاست نہ ہو، ان مجلسوں میں تفرقہ بازی نہ ہو، ان مجلسوں میں خاندان بازی نہ ہو، ان مجلسوں میں انجمن بازی نہ ہو۔ یہاں انجمن بازی نہیں ہونی چاہیے، یہاں کردار سازی ہونی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان مجلسوں کو خلوص سے کرو، اس عزاداری کو عقیدت سے مناؤ، اس کو محبت سے فرش عزا بچھاؤ۔ ان مجلسوں کو رسم سمجھ کر نہیں منانا، ان مجلسوں کو عبادت سمجھ کر منانا، اس لیے کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا یہاں سے اپنے رخ کو موڑنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ میرے نوجوان دوست، ایام عزا کا آخری مرحلہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلسیں عبادت ہیں۔ کیا فرق ہے رسم اور عبادت میں؟ دو فرق علماء نے بیان کی ہے رسم اور عبادت کے۔ پہلا فرق، پوری توجہ کیجئے گا، پیغام ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے، یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلس عبادت ہیں۔ ان کو رسم سمجھ کر نہیں منانا، ان کو عبادت سمجھ کر منانا۔ کیا فرق ہے رسم اور عبادت میں؟ پہلا فرق یاد رکھیے گا، رسم اور عبادت کا پہلا فرق، پوری توجہ چاہتا ہوں جملے پر، یاد رکھیے گا، رسمیں محدود زمانے کے لیے ہوتی ہیں، عبادت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آپ تجزیہ کر لیجئے، رسمیں محدود زمانے کے لیے، کچھ رسمیں پہلے تھیں آج نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ ہمارے بزرگ کچھ رسمیں مناتے تھے، ہم نہیں مناتے، ہم مناتے ہیں، ہماری نسلیں نہیں مناتی۔ کچھ رسمیں ایسی ہیں جو ہاپوڑ والے مناتے ہیں، دلی والے نہیں مناتے، ہندوستان والے مناتے ہیں، باہر والے نہیں مناتے۔ بہت ساری رسمیں علاقوں سے محدود ہیں، زبانوں سے محدود ہیں، قوم اور قبیلے سے محدود مخصوص ہیں۔ تو رسمیں محدود زمانے کے لیے ہوتی ہیں، عبادت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نماز تھی آج نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ پہلے نماز واجب تھی آج نہیں ہے، اب نماز کا وجوب ختم ہو گیا، روزہ پہلے رکھا جاتا تھا اب نہیں ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاپوڑ والے تو نماز پڑھیں گے، چھولس والے نہیں پڑھیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا، نماز پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ جس طرح یہاں والوں پر واجب، اس طرح باہر والوں پر واجب۔ رسم محدود زمانے کے لیے، عبادت ہمیشہ کے لیے۔ اب آئیں دیکھیں، تجزیہ کریں، یہ مجلسیں رسم ہیں یا عبادت؟ ذرا انالائز کریں اپنی عزاداری کی، یہ مجلسیں رسم ہیں یا عبادت؟ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلسیں عبادت ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ مجلسیں رسم ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ یہ مجلسیں رسم ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ یہ مجلسیں ہیں عبادت، ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے، ہم نہ رہیں گے، ہم نہ رہیں گے تب بھی ہوتی رہیں گی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ مجلسیں رہیں گی، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ مجلسیں رہیں گی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ مجلسیں رہیں گی، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ عشرہ ہماری وجہ سے ہے، جلوس ہماری وجہ سے ہے، تابوت ہماری وجہ سے ہے، عزاداری ہماری وجہ سے ہے، شبداری ہماری وجہ سے ہے۔ نہیں،
محمد وآل محمد. یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، ہمارا وجود مجلسوں کے مرہون ہے. ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ مجلسیں رہیں گی، یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں، ہمارا وجود ان مجلسوں کی وجہ سے ہے، تو اب بڑی معذرت کے ساتھ جسارت نہ ہو جائے، پوری توجہ رکھیے گا. یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں، ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے. تو مجلس کرنے والوں، فرش ادا بچھانے والوں، منبر پر آ کر ذکر حسین کرنے والوں، انجمن کے ذمہ داروں، معاشرے کے بزرگوں ذمہ داروں، مجلسیں کرنے کے بعد، ذکر حسین کرنے کے بعد، ذکر حسین سننے کے بعد پھر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اتراہٹ نہیں ہونی چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے. کس بات کا غرور کرتے ہو؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، تمہاری کوئی بساط نہیں تھی، تم نے فرش عزا بچھایا، اللہ نے تمہیں عزتوں سے نوازنا شروع کر دیا. تو پھر غرور کیسا، پھر تکبر کیسا؟ خبردار، مجلس کرانے کے بعد، مجلس کرنے کے بعد غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس بات پر شکر ادا کرو کہ اس خدا نے اپنے حسین کے ذکر کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا. صلوات بر محمد وآل محمد. بلند آواز میں درود محمد وآل محمد کر. خبردار نہ کہنا کہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہیں. ہم نہ ہوتے تو رونق نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو ویسا نہ ہوتا. اچھا آپ ہٹ جائیے، پھر دیکھیے کہ رونقیں پہلے سے زیادہ ہیں یا نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ مجلس عبادت ہے. اس کو عبادت سمجھ کر، اس میں سیاست نہ ہو، شرارت نہ ہو، محلہ واریت نہ ہو، عزیز داری نہ ہو، قبیلہ واریت نہ ہو، انجمن بازی نہ ہو، تفرقہ بازی نہ ہو. یہ مسائل کیوں وجود میں آتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا نظر میں نہیں ہے. اگر کربلا نظر میں ہوتی، مقصد حسین نظر میں ہوتا، تو پھر انسان کا نفس، اس کی انا، اس کی خودخواہی، اس کی خود پسندی ان مجلسوں میں ظاہر نہ ہوتی. چونکہ مقصد حسین، اچھا آپ دیکھیں حسین نکلیں، مقصد حسین کیا ہے؟ خود حسین نے بیان کیا، توجہ کیجئے گا. مدینے سے نکلتے وقت حسین نے آواز دی، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا. دیکھو میں مدینے سے نکل رہا ہوں، میرا قیام لم اخرج عشرا ولا بطرا، میرا قیام شر بپا کرنے کے لیے نہیں ہے، میرا قیام اکڑ اور اطراحت جمانے کے لیے نہیں ہے، میں فساد برپا کرنا نہیں چاہتا، میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. یہ حسین کا مقصد ہے. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں شر بپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. کربلا شر بپا کرنے کے لیے نہیں ہے. اب یہ مجلس ہے اسی کربلا کی یادگار ہے.
حسین کہہ رہے ہیں کہ میرا قیام شر بپا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس حسین کے قیام کی یادگار ہے۔ جب حسین کے قیام میں شر نہیں تو پھر حسین کی مجلسوں میں بھی شرارت نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کو خلوص سے مناؤ، اس کو عقیدت سے مناؤ۔ اگر تمہارا ذاتی اختلاف ہے تو اپنے گھروں میں حل کرو۔ امام باڑے تمہارے ذاتی اختلاف کے حل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں شرارت نہیں ہونی چاہیے، یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حسین کہہ رہے ہیں نیلا مخروج اشرن ولا بطرا، میں شر بپا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میرے قیام میں کوئی ظلم نہیں ہے، میرے قیام میں کوئی فساد نہیں ہے۔ ہمارا سارا شر ہی یہاں سے اٹھ رہا ہے۔ اچھا کمال تو یہ ہے، ابھی 8 ربیع الاول کے بعد دیکھیے سب سکون سے رہیں گے، کسی کو نہ کسی سے شکایت ہوگی، ایک دوسرے کی شادی میں جائیں گے، موت میں جائیں گے، حیات میں جائیں گے، دوسرے کے گھروں میں جائیں گے، دوسرے کے غم و خوشی میں شرکت کریں گے۔ لیکن ادھر ایام عزا محرم شروع ہوا، ادھر شرارتیں شروع ہو گئیں، ادھر سیاستیں شروع ہو گئیں۔ انصاف سے بتاؤ کس منہ سے فاطمہ کو جواب دو گی؟ اگر فاطمہ نے سوال کر لیا کہ میرے لال کی عزاداری میں شرارتیں کی، میرے حسین کی عزاداری میں سیاست کی، تو کیسے جواب دو؟ یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ مجلس عبادت ہے۔ خلوص سے مناؤ، عقیدت سے مناؤ، اس میں شرارتیں نہ کرو، اس میں سیاست نہ کرو۔ یہ رسم نہیں ہے۔ پہلا فرق، رسم محدود زمانے کے لیے ہوتی ہے، عبادت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مزہ بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے، لہٰذا میں ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا فرق جو علماء بیان کرتے ہیں، پوری توجہ کیجیے گا، علماء نے جو دوسرا فرق بتایا رسم اور عبادت میں، دوسرا فرق یہ ہے عزیزو کہ رسموں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنی ہر عبادت میں اثر رکھا۔ رسموں میں کوئی اثر نہیں، عبادتوں میں اثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو اللہ نے اثر رکھا۔ نماز کا اثر ہے، روزے کا اثر ہے، حج کا اثر ہے۔ نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ روزے کا اثر کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ حج کا اثر کیا ہے؟ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا اثر کیا ہے؟ مال میں برکت ہوتی ہے، نمو اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر عبادت میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اگر آپ آئیں دیکھیں یہ مجلس رسم ہے یا عبادت، اگر عبادت ہے تو اس میں بھی اثر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر عبادت میں اثر رکھا۔ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول یا نہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں۔ راوی آتا ہے، مولا کیسے پتہ چلے ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ دیکھو اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے، سبب سے مسبب کو پہچانا جاتا ہے، علت سے معلول کو تلاش کیا جاتا ہے۔ مولا بات گاڑی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مولا نے کہا اچھا سمجھ میں نہ آ رہی تو ہلکا کر دیتا ہوں۔ مولا نے کہا دیکھو یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول یا نہیں؟ ہاں مولا جاننا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو اگر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا اثر تمہارے کردار پر مرتب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول۔ مولا نماز کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ کہ قرآن نہیں پڑھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ مولا کہتے ہیں اگر نماز پڑھی گناہوں سے بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول۔ توجہ کیجیے گا، مولا کہتے ہیں اگر نماز پڑھی گناہوں سے بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول۔ لیکن ادھر تو نماز پڑھی، ادھر مسجد سے باہر نکلے، پھر وہی 3-5، پھر وہی چٹنگ اور فراڈ، پھر وہی دھوکہ بازی، پھر وہی امانتوں میں خیانت،
پھر وہی جھوٹ سچ، پھر وہی 100 کے 110۔ مولا کہتے ہیں کہ سمجھ لینا ابھی جو مسجد میں انجام دے کر آئے تھے وہ اٹھک بیٹھک تھی، عبادت پروردگار نہیں تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں، ایسے آواز صلوات کی آواز سے نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز ہونی چاہیے۔ اگر یہ آواز بلند ہے تو آپ ایک بار آہستہ سے بھی صلوات بھیجیے۔ تو نماز، ہر عبادت میں اللہ نے اثر رکھا، توجہ چاہتا ہوں، ہر عبادت میں اثر رکھا۔ اب آئے دیکھیں، تجزیہ کریں، پہلی محرم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل عزاداری کی ہے، مجلسیں کی ہیں۔ یہ مجلسیں رسم تھی یا عبادت؟ اگر رسم ہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب آپ نہ کہیے کہ یہ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ فائدہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ مجلسوں کو رسم سمجھ کر منایا۔ رسموں سے کردار نہیں بدلتے، رسموں سے انقلاب نہیں آتا، رسموں سے چینج نہیں آتا، چینج عبادتوں سے آتا ہے، انقلاب بندگی سے آتا ہے۔ 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 30 سال 40 سال سے محرم کر رہے ہیں، جہاں تھے وہیں ہیں، بلکہ شرارتوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجلسوں کو رسم سمجھا تھا، عبادت نہیں سمجھا۔ پہلی محرم سے لے کر آج تک اتنی مجلسیں کی، 8 ربیع الاول تک مجلسیں کی، کوئی فرق نہیں، جہاں تھے وہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجلسوں کو رسم سمجھا۔ اگر ان مجلسوں کو عبادت سمجھا ہوتا تو اس کا اثر ہوتا۔ اب عزیز ان مجلسوں کا اثر کیا ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو اس میں اثر ہونا چاہیے۔ پھر ان مجلسوں کا اثر کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس عزاداری کا، ان مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے، کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے، کوئی جھوٹا آئے تو صداقت کا درس لے کر جائے، کوئی بیکار آئے تو کسب حلال کی طرف لے کر دل میں اٹھے، کوئی بزدل آئے تو جری بن کر جائے، کوئی گناہگار آئے تو توبہ و استغفار کر کے جائے، کوئی خود پرست آئے تو خدا پرست بن جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اتنی ہی بلند صلوات بے عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ عبادت۔ جب رسم سمجھ کر مناتے ہیں تو پھر اختلاف ہوتا ہے، محلہ واریت ہوتی ہے، تفرقہ بازی ہوتی ہے، انجمن بازی ہوتی ہے۔ لیکن جب عبادت سمجھ کر منائی جاتی ہے تو یہ مجلسیں کردار سازی کا کام کرتی ہیں، پھر ان مجلسوں کے ذریعے انقلاب آتا ہے۔ امام خمینی کا وہ مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی فرش عزائے حسین کی برکت سے ہے۔ اتنا بڑا انقلاب امام کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی فرش عزائے حسین کی برکت۔ ہمارے ہاں کیوں نہیں انقلاب آ رہا ہے؟ ہمارے ہاں کیوں نہیں تبدیلی آ رہی؟ کیوں نہیں چینج آ رہا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مجلسوں کو رسم سمجھا، عبادت نہیں۔ چونکہ رسم سمجھا ان مجلسوں کو، اس عزاداری کو، ان مجلسوں کو رسم سمجھا، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے نوجوان پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے؟ ذرا آپ نے غور کیا یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جاہلانہ اور احمقانہ گفتگو کیوں ہوتی ہے کہ نماز افضل یا مجلس افضل؟ چونکہ مجلسوں کو رسم سمجھا، اس لیے نماز جیسی عبادت سے ٹکرانے کی جسارت کر رہے تھے۔ نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل؟ کون ان بے وقوفوں کو بتائے
کہ جو نماز ہے وہی مجلس ہے، جو مجلس ہے وہی نماز ہے۔ نہ نماز حسین کے بغیر ہے، نہ حسین نماز کے بغیر ہے۔ جو مجلس ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں اپنی مجلس میں، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں صاحب مولانا صاحب نماز افضل ہے یا مجلس افضل؟ مجلس میں زیادہ ثواب ہے یا نماز میں زیادہ ثواب ہے؟ نماز کو مجلس سے ٹکرا دیا جاتا ہے۔ نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو نماز وہی حسین، جو حسین وہی نماز۔ نماز اور مجلس کو ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، یہ جاہلانہ سوال ہے، یہ احمقانہ گفتگو ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ نماز افضل یا مجلس افضل۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اگر تمہارے سامنے کبھی یہ جاہلانہ سوال آئے، کبھی تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ نماز افضل یا مجلس افضل، تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے پلٹ کر تم الٹا ایک سوال کر لینا۔ اگر تم سے کبھی کوئی یہ پوچھے کہ نماز افضل یا مجلس افضل، تو سوال کرنے والے سے پلٹ کر یہ پوچھ لینا کہ اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی ہیں، بتا تیری داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز۔ لیکن یہ ایک اختلاف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شعوری اعلیٰ شعوری طور پر ہم کہیں نہ کہیں سے اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ نعوذ باللہ نماز کی حمایت کرتا، مجالس کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا گروہ مجالس کی حمایت میں نماز کی توہین، دوسرا نماز کی حمایت میں مجالس کی توہین۔ درحال یہ کون ان بیوقوفوں کو بتائے کہ جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز ہے۔ اور عزیزوں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس اختلاف کو کبھی کبھی ہمارا منبر ہوا دیتا ہے۔ اس طرح کے بیانات، اس طرح کی شاعری اور خطابت کبھی کبھی ہوتی ہے کہ جو نماز کو مجلس سے ٹکرایا جاتا ہے، مجلس کو نماز سے ٹکرایا جاتا ہے۔ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ ذاکری ہو، خطابت ہو یا شاعری۔ ایک شاعر نے شعر کہا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ ایک شاعر نے شعر کہا، نماز اور مجلس کو ٹکرایا، صاحب یا یوں کہوں، بڑا مشہور شعر ہے اور ہم سب اس پہ پھڑک کر داد دیتے ہیں۔ یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی، خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی۔ شاعر شعوری اعلیٰ شعوری طور پر شعر کہہ دیتا ہے اور ہم پھڑک پھڑک کر داد دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا غضب ہو گیا۔ یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی، ٹکرا دیا حسین کو نماز سے۔ واقعے میں غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی، چونکہ ہم سرسری طور پر ہر جگہ سے گزر جاتے ہیں، یہاں بھی گزر گئے۔ یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی، واقعے میں غور ہی نہیں کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر۔ پیغمبر سجدے میں، حسین آئے پشت رسول پر۔ اب کیا ہوا؟ رسول نے سجدے کو طول دیا، شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت رک گئی۔ یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی، رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر، رسول نے سجدے کو طول دیا، شاعر نے کہا عبادت رک گئی۔ انصاف سے بتائیں، عبادت رکی؟ چونکہ واقعے میں غور ہی نہیں کیا لہذا کہہ دیا عبادت رک گئی؟ نہیں، رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر، اللہ کے رسول نے سجدے کو طول دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آج سے پہلے رسول اللہ سجدے میں 7 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے۔
اب جب حسین پشت رسول پر آئے تو 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ سجدے کو طول دیا جا رہا. یا رسول اللہ سجدے کو طول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اشارہ کیجئے حسین پشت سے اتر آئیں، جبریل سے کہیے کہ حسین کو آپ کے پشت سے اتار دیں. آپ سجدے کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ آپ 7 مرتبہ کہتے تھے، آج 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں. حسین پشت پر آ گئے تو آپ نے سجدے کو طول دے دیا، 7 مرتبہ کے بجائے 70 مرتبہ کہا. عجب نہیں پیغمبر جواب دے کہ سجدے کو طول دے کر 7 کو 70 میں تبدیل کر کے دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں اضافے کا سبب بنتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں اضافے کا سبب بنتا ہے. عزیزو جب حسین عبادتوں میں اضافے کا سبب ہیں، جب حسین عبادتوں میں اضافے کا سبب ہیں تو پھر ایام اعزاء میں نمازیوں کی تعداد کم کیوں ہو جاتی ہے؟ مسجدوں میں جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا غور کیا کبھی آپ نے؟ خاص طور سے ایام اعزاء میں مسجدیں بے رونق ہو جاتی ہیں. کیوں؟ حسین نمازوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نمازوں میں کمی کا سبب نہیں بنتا ہے. اگر مسجدوں میں ایام اعزاء میں ویرانی ہے، رونقیں کم ہیں، تو اپنی مجلسوں کا تجزیہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجلسوں کو رسم سمجھ کر منائیں، تبھی تو نماز جیسی عبادت سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. نہیں، جو نماز ہے وہی مجلس ہے، جو مجلس ہے وہی نماز ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی جو نماز ہے وہی مجلس، جو مجلس وہی نماز، تو میرے عزیزو جتنی تعداد میں امام باڑوں میں آتے ہو اتنی ہی تعداد میں مسجدوں میں جایا کرو. جتنی کثرت سے مسجدوں میں جاتے ہو اتنی ہی کثرت سے امام باڑوں میں آیا کرو. اور جس طرح مسجدوں میں جاتے ہو کوشش کرو اس طرح امام باڑوں میں بھی آیا کرو. اگر مسجدوں میں باوضو جاتے ہو تو کوشش کرو امام باڑوں میں بھی باوضو آیا کرو، اس لیے کہ یہ بھی مقام عبادت ہے. یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں اولیاء آتے ہیں، یہاں ائمہ آتے ہیں، یہاں شہزادی آتے ہیں. کوشش کرو یہاں بھی باوضو آؤ. سید حسن نصر اللہ کا خوبصورت جملہ تھا کہ حسین کے ماتمداروں کوشش کرو ان مجلسوں میں باوضو آؤ. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی اثناء مجلس، اثناء جلوس وقت اذان ہو جائے تو مصلی عبادت بچھا کر دنیا کو یہ بتا دو کہ حسین کا مقصد کیا ہے. جیسے نماز پڑھتے ہو ایسے ہی مجلس کرو، جیسے مجلس کرتے ہو ایسے ہی نماز پڑھو. آخری جملہ عزیزو پیغام کی شکل میں، اگر نماز پڑھی مجلس نہ کی، اگر مجلس کی نماز نہ پڑھی، دونوں صورتیں، اگر نماز پڑھی مجلس نہ کی تو شاید خدا ان نمازوں کو قبول نہ کرے. یہ کہہ کر واپس کر دے کہ تم نے میری نماز تو پڑھی لیکن میرے اس حسین کی مجلس نہیں کی کہ جس نے میری نماز کو بچانے کے لیے کربلا میں بھرا گھر قربان کر دیا. لیکن عزیزو تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر مجلسیں کی نماز نہ پڑھی تو شاید حسین ان مجلسوں کو قبول نہ کریں. یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ تم نے میری مجلس تو کی، میرا ماتم تو کیا، میرے لیے فرش ازاں تو بچھائی، لیکن اس نماز کو بھول گئے کہ جس نماز کی خاطر میں نے اکبر کا سینہ دیا، جس نماز کی خاطر علی اصغر کا گلا قربان کر دیا، جس نماز کو بچانے کے لیے قاسم کی پامالی کو برداشت کیا، جس نماز کو بچانے کے لیے اون و محمد کی قربانی پیش کی، جس نماز کو بچانے کے لیے عباس کے بازو پیش کی، جس نماز کو بچانے کے لیے اپنے سر و تن میں جدائی کو برداشت کیا، جس نماز کی بقا کے لیے زینب کی چادر قربان کر دی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزوں ایام ازاں رخصت ہو گئے،
ختم ہو گئے وہ دن جن دنوں کا سال بھر ہم نے بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ کب آئے گا محرم، کب پیچھے گی فرش اعضا، کب دیں گے فاطمہ کو ان کے لال کا پرسا۔ ہاں ہزاروں بڑی تیزی سے یہ دن گزر گئے، بڑے سال بھر انتظار کیا لیکن بڑی تیزی سے یہ دن چلے گئے۔ شہزادی آپ کی خدمت میں دست ادب کو جوڑ کر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، بی بی ہمیں معاف کر دیجیے گا اس لیے کہ حق عزا ادا نہ ہو سکا۔ بی بی اس طرح سے ماتم نہ کر سکے جس طرح ماتم کرنے کا حق تھا۔ بی بی اس طرح سے جلوس نہ نکال سکے جس طرح ہر سال جلوس نکالا کرتے تھے۔ بی بی اس طرح سے عزاداری نہ کر سکے جس طرح آپ کے لال پر عزاداری کرنی چاہیے۔ بی بی اگر زندہ رہے تو وعدہ ہے کہ پھر آپ کے لال کا فرش عزا بچھائیں گے، پھر آپ کے لال کا ماتم کریں۔ فاطمہ کو بھی بڑی تمنا تھی، تبھی تو بابا سے کہا تھا، یا بابا جب میرا لال حسین مارا جائے گا تو نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ حسن مجتبیٰ ہوں گے، نہ میں رہوں گی، تو بابا میرے لال حسین پر کون روئے گا؟ شہزادی سے رسول اللہ نے کہا تھا، میری فاطمہ گھبرانا نہیں، خدا ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے حسین کے اکبر کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے اصغر کا نوحہ پڑھیں گے، جس کے بوڑھے تیرے حسین کے حدیث کا تابوت اٹھائیں گے۔ ہاں درو ہمارا تعلق اسی قوم سے ہے، لہذا دل کھول کر پرسہ دینا، ایسا نہ ہو کہ رومال فاطمہ خشک رہ جائے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ فاطمہ مجلسوں میں آتی ہے، رومال لے کر آتی ہیں، آواز دیتی ہیں، میرے لال حسین تیرے عزادار تیری مجلس کر رہے ہیں، میں اپنا رومال لے کر ان کے اشکوں کو اپنے رومال میں جمع کر کے لاؤں گی، شاید یہ عزاداروں کے آنسو تیرے زخموں کا مرہم بن جائیں میرے لال۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں رسول اللہ کا تابوت برآمد ہوگا، نواسے رسول امام حسن کا تابوت برآمد ہوگا۔ عزاداروں آج 29 صفر ہے نا، آج وہ دن ہے کہ جب فاطمہ یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، صرف تصور کر لیں، آج وہ دن ہے کہ جب شہزادی پہ مظالم کا پہاڑ توڑ دیا گیا، شہزادی یتیم ہو گئی۔ پیغمبر کے جانے کے بعد فاطمہ کو مسلسل مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ مسرنا لیالیا۔ آج صرف فاطمہ ہی یتیم نہیں ہوئی ہے، آج قاسم بھی یتیم ہو گئے ہیں۔ آج یتیم حسن کو بھی پرسہ دینا ہے، آج شہزادی کو بھی پرسہ دینا ہے۔ قیامت کا دن ہے، تو معصوموں کا تابوت برآمد ہوگا۔ عزاداروں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، زہر اتنا کاری تھا کہ میرا مظلوم امام شدت اضطراب میں، حالت یہ ہے کہ علماء مقاتل کہتے ہیں امام حسن کی کیفیت یہ ہے کہ میرا مظلوم امام کبھی مٹھیوں کو بھیجتا ہے، کبھی مٹھیوں کو کھول لیتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سکیڑ لیتا ہے، کبھی داہنی کروٹ، کبھی بائیں کروٹ۔ ایک مرتبہ اپنے لال قاسم سے پانی کا مطالبہ کیا، 3 سال کا قاسم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کاسے آب لیے ہوئے بابا کی خدمت میں کہوں گا آقا حسن آپ پر بڑی مصیبت کا وقت ہے، لیکن مولا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے پانی کا مطالبہ کیا، آپ کا بیٹا پانی لے کر حاضر ہو گیا، لیکن ہائے غربت حسین عصر عاشور۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزاداروں آپ میری طرف متوجہ رہے،
ताबूत आ जाएगा, नजराना पेश करें, अशकों का नजराना पेश करें। अजीजों, आप जानते हैं इमाम हुसैन की कैफियत क्या है? जहर इतना कारी है कि असर कर चुका है। ज़ैनब बेचैन है, हुसैन इस्तिराब के आलम में है। भाई इस भाई की कैफियत को कैसे बर्दाश्त करे, बहन अपने भाई की इस कैफियत को कैसे बर्दाश्त करे? अदादारों रिवायतों में मिलता है, उलमाए मकातिल लिखते हैं कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने ज़ैनब से कहा, मेरी बहन ज़ैनब जरा एक लगन तो ले आ। ज़ैनब दौड़ी हुई गई, लगन लेकर आई। इमाम हुसैन को कै आ रही है, ज़ैनब को थोड़ा सा सुकून हुआ, शायद कै आए, जहर बाहर निकल जाए, मेरा भाई ठीक हो जाएगा। लेकिन अदादारों रिवायत कहती है जैसे ही इमाम हसन को कै हुई, ज़ैनब की निगाहों ने देखा कलेजे के 72 टुकड़े लगन में सामने। ज़ैनब ने सरो सीने को पीटा। इमाम हसन तसल्ली दे रहे हैं, मेरी बहन गिरिया न कर। मैं कहूँगा आका ज़ैनब को गिरिया करने दे, इसलिए कि अभी लगन में 72 कलेजे के टुकड़े देके कल करबला में 72 लाशें देखने होंगे। कभी अकबर का लाशा, कभी कासिम की पामाल, कभी अब्बास का जनाजा, कभी हुसैन का लाशा। ज़ैनब बेकस हो गई, ज़ैनब मजलूम